الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضیٰ ومن بہداہم اہتدیٰ وبآثار اہل المدینۃ اکتفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال الثانی اذا قال لامرأته حررتك نوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البزع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزن لملك المتعة۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ طریق ثانی یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینے کی مثال یہاں دے رہے ہیں۔ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی کہ احکام شریعہ کے اندر استعارہ دو طریقوں سے رائج ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ علت اور معلول والا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ سبب اور مسبب والا طریقہ ہے۔ علت اور معلول والے طریقے کے اندر علت بول کر معلول بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور معلول بول کر علت بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور جو سبب اور مسبب والا طریقہ ہے اس کے اندر سبب بول کر مسبب تو ہم مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینے کی اجازت نہیں۔ اس وقت تو بالکل نہیں جب مسبب سبب کے ساتھ خاص نہ ہو تو ہم مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں۔ اسی کی مثال یہاں صاحب اصول الشاشی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کوئی آدمی ہے ایسا جو اپنی بیوی آزاد عورت سے کہتا ہے حررتک کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور وہ اس سے نیت کرتا ہے طلاق کی کہ میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی میں نے تجھے خدمت سے آزاد کیا ایسا نہیں، میں نے تجھے کام کاج وغیرہ سے آزاد کیا ایسا نہیں، میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کیا، اب تو میری نکاح سے باہر۔ طلاق کی نیت کی حررتک کہہ کر، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ نیت جو اس نے کی اور اس کی مراد جو اس نے ظاہر کی وہ مراد ظاہر کرنا صحیح ہے، اس کی نیت کرنا صحیح ہے، حررتک کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ کہ حررتک تحریر سے ہے، آزاد کرنے سے ہے۔ آزاد کرنا جو ہے تحریر، حق کے جمع کو زائل کرنے کا یہ سبب محض ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو تحریر اصل میں بولا جاتا ہے مملوک کو، جو غلام باندھی ہو اس کا تحریر ہوتا ہے۔ آزادی اسی چیز کی متحقق ہو سکتی ہے جو چیز ملک رقبہ کے اندر ہو، جو ہماری مملوک ہو، ہماری ملکیت ہو، تو اس کو آزاد کیا جاتا ہے۔ آزادی کا محل مملوک ہونا ہے۔ تو جب آدمی کسی باندی کو آزاد کرتا ہے تو آزاد کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس باندی پر جو اس کو ملکیت حاصل تھی نا، ملک رقبہ، وہ زائل ہوتی ہے نے۔ وہ جب زائل ہوتی ہے نا تو اس باندی کے ساتھ جو حق کی جمع اس کو پہلے حاصل تھا وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ سبب کس کو کہتے ہیں؟ سبب وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچائے واسطے کے ذریعے سے، وہ ہوتا ہے سبب۔ اور سبب کی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ جب ہو تو یہ حکم تک پہنچاتا تو ہے لیکن کبھی کبھی حکم سے تخلف بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سبب ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا۔ سبب جو ہے وہ مفضی الی المسبب تو ہے، حکم تک پہنچانے والا تو ہے لیکن مستلزم مسبب نہیں ہے کہ اس کے بعد مسبب کا ہونا ضروری ہی ہو۔ تو دیکھو سبب یہ حکم تک پہنچاتا ہے واسطے کے ذریعے، تو یہاں پر دیکھو تحریر جو ہے یہ حق کے مجامعت کے زوال تک پہنچاتا ہے واسطے کے ذریعے سے، اور وہ درمیان میں واسطہ ملک رقبہ کا واسطہ ہے کہ پہلے وہ ملک رقبہ
کے زوال کو مستلزم ہوتا ہے، نہ اس کا زوال جب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر حق کے مجامعات کا زوال ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سبب یہ حکم تک پہنچاتا ہے واسطے کے ذریعے. تو یہاں پر تحریر آزاد کرنا حق کے جماع کے زوال تک پہنچا رہا ہے، اور وہ بھی واسطے کے ذریعے. تو یہ حق کے جماع کے زوال کا سبب ہوا نا، کہ پہلے جب باندی کو تحریر کیا جائے گا، باندی کو کہا جائے گا انت حرہ، کہ تو آزاد ہے، تو پہلے اس کی ملکیت جو اس باندی پر اس کو حاصل تھی وہ ختم ہوگی، اور اس کے ختم ہونے کے واسطے سے ملک بضاعہ کا زوال ثابت ہوگا، حق کے مجامعات کا زوال ثابت ہوگا. تو واسطے کے ذریعے سے حکم تک اس نے پہنچایا. لیکن کیا ایسا ہے کہ جب بھی آزادی ہو تب حق کے جماع کا زوال ثابت ہوئی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تحریر یہاں پر حق کے جماع کے زوال کے لیے سبب نہیں بلکہ علت ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تحریر ہو، آزادی ہو، تو حق کے جماع کا زوال ثابت ہوئی. بلکہ اگر کبھی غلام کا مالک کوئی شخص بن گیا اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا، تو دیکھو آزادی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ملک رقبہ کا زوال بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا حق کے جماع زائل ہو رہے ہیں؟ ارے غلام کے ساتھ حق کے جماع حاصل ہی نہیں ہوا تو زائل ہونا کہاں سے ہوگا؟ غلام کے ساتھ تو حق کے جماع کا اثبات ہی نہیں ہوا تھا، تو حق کے جماع کا زوال تو بہت دور کی بات ہے. لیکن دراصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سبب جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد مسبب کا ہونا ضروری نہیں. وہ مسبب تک پہنچاتا تو ہے لیکن مسبب کو لازم نہیں کرتا. لہٰذا دیکھو کبھی تحریر ہوتی ہے لیکن ملک بضاعہ کا زوال، حق کے جماع کا زوال ثابت نہیں ہوتا. غلام کو اگر آزاد کر دیا، اس کو کہا انت حر، تو آزاد ہے، تو اس صورت میں ملک رقبہ کا زوال بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حق کے جماع زائل نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں ہو رہا. تو ثابت نہیں ہوگا تو زائل کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح اگر باندی ہی کے اندر مثال چاہیے تو رضائی بہن لے لو. کوئی آدمی رضائی بہن کو آزاد کرتا ہے، اس کو کہتا ہے انت حرہ. تو یہاں رضائی بہن کو آزاد کیا، ملک رقبہ کو زائل کیا، لیکن اس زوال کے بعد کیا حق کے جماع کا زوال ثابت ہو رہا ہے؟ ارے اس کے ساتھ تو جماع کرنا جائز تھا ہی نہیں، وہ رضائی بہن تھی، بہن کے ساتھ کوئی جماع کرتا ہے؟ تو جب حق کے جماع کا اثبات ہوا ہی نہیں تھا رضائی بہن کے ساتھ، تو حق کے جماع کا زوال کہاں سے ہوگا؟ تو دیکھو یہ سبب تو پایا جا رہا ہے تحریر، لیکن ہر مرتبہ ملک بضاعہ کا زوال، ملک متعہ کا زوال، حق کے جماع کا زوال ثابت نہیں ہو رہا. تو یہ سبب کی پیشانی. معلوم یہ ہوا کہ یہاں اس مسئلے کے اندر تحریر حق کے جماع کے زوال کا سبب محض ہے، کہ ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے یہ حق کے جماع کے زوال کو ثابت کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر جب تحریر یہ سبب ہے حق کے جماع کے زوال کا، تو تحریر بول کر حق کے جماع کا زوال مراد لے سکتے یا نہیں؟ لہٰذا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے تو بیوی تو آزاد ہی ہوتی ہے، وہ مملوک ہوتی نہیں ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. پہلے سے آزاد ہے تو اس کو آزاد کرنے کا کیا معنی؟ اس قرینے کی وجہ سے اب یہ جو لفظ تحریر ہے نا، اس کے اندر متعدد معنی کا احتمال پیدا ہو گیا کہ وہ کیا مراد لینا چاہتے ہیں. اب شوہر نیت کر لے اور وہ یہ کہہ دے کہ جب میں نے اپنی بیوی کو تحریر کہا نا تو اس سے میری مراد طلاق تھی، تو طلاق واقع ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ تحریر بول کر
حق جماع کے زوال والے معنی کو مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سبب بول کر مسبب کو مراد لیا جا رہا ہے، اور سبب بول کر مسبب اور حکم نتیجہ مراد لے سکتے ہیں، اور طلاق حق جماع کے زوال کو ثابت کرتا ہے۔ تحریر بول کر یہاں پر حق جماع کے زوال کو ثابت کیا گیا، اور طلاق جو ہے وہ بھی حق جماع کے زوال کو ثابت کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پر تحریر بول کر طلاق مراد لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر سبب بول کر مسبب کو مراد لیا۔ بات سمجھے؟ تو جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے حررتکی کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو اگر اس نے طلاق کی نیت کر لیے تو اس طرح طلاق کی نیت کر لینے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب اگر شوہر کو اس عورت کے ساتھ واپس میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو نکاح جدید کرنا پڑے گا، حق رجعت اس کو حاصل نہیں۔ طریق ثانی کی مثال یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینے کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے حررتکی میں نے تجھے آزاد کیا، اور وہ اس سے طلاق کی نیت کرے۔ یہاں نوابہ طلاق جو کہا نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر حررتکی کہہ کر طلاق کی نیت کی گئی تو طلاق واقع ہوگی، طلاق بائنہ پڑے گی، ورنہ اگر حررتکی وہ فقط کہتا ہے اور طلاق کی نیت وہ کرتا نہیں ہے تو طلاق اس سے واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر حررتکی جو ہے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ یا تو وہ یہ مراد لے سکتا ہے کہ میں نے تجھے خدمت سے آزاد کیا، کیا خدمت کی چھٹی، میں نے تجھے کام کاج سے آزاد کیا، کام کاج کی چھٹی، یہ بھی مراد لے سکتا ہے نا وہ۔ تو طلاق کی نیت ہوگی تبھی طلاق واقع ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے حررتکی میں نے تجھے آزاد کیا، اور وہ اس سے طلاق کی نیت کرے، تو پھر اس کی نیت اور اس کی مراد صحیح ہوگی، اس لیے کہ تحریر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے، ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے۔ یعنی پہلے تحریر کے ذریعے سے ملک رقبہ زائل ہوتی ہے، یا پھر اس کے واسطے سے ملک بضع اور حق جماع زائل ہوتا ہے۔ تو یہ تحریر ملک متعہ کے زوال کے لیے سبب محض ہوا، حق جماع کے زوال کے لیے سبب محض ہوا۔ سبب محض اس لیے کہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ سبب بول کر علت مراد لے سکتے ہیں، لیکن جب سبب کے ساتھ محض لگ جاتا ہے نا تو پھر اس سے مراد وہ اصطلاحی سبب ہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے اصول کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا تھا۔ لہذا سبب محض کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہاں پہ مراد وہ اصطلاحی سبب ہی ہے جو حکم تک پہنچاتا ہے واسطے کے ذریعے سے، اور جو مفضی الی الحکم تو ہوتا ہے لیکن مستلزم حکم نہیں ہوتا۔ تو لفظ تحریر یہ ملک متعہ کے زوال کا سبب محض ہوگا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہوتا ہے۔ لہذا لفظ تحریر کو طلاق کا معنی ادا کرنے کے لیے مستعار لیا جائے گا، اور اس طرح طلاق والا معنی اگر وہ مراد لینا چاہے تو مراد لے سکتا ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جائز ہے کہ لفظ حررتکی یعنی لفظ تحریر کو طلاق کا معنی ادا کرنے کے لیے مستعار لیا جائے جو طلاق ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہو، حق جماع کو زائل کرنے والی ہو۔ اور وہ طلاق کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائن، طلاق رجعی نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق رجعی جو ہے وہ ملک متعہ کو زائل نہیں کرتی، بلکہ طلاق رجعی کے بعد شوہر کو رجعت کا حق ملتا ہے، وہ حکم نکاح کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو اس طلاق سے مجاز مانا جائے گا جو طلاق ملک متعہ کو ختم کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہے طلاق بائنہ۔ جواب عن سوال ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق، لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة، وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا۔
اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب کوئی آدمی صریحی طور پر طلاق دے نا اور اپنی بیوی سے کہہ دے طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دی، تو صریح طلاق کا لفظ بولنے کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ صریح طلاق کا لفظ بولنے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خلیفہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے۔ خلیفہ یہاں پر جب تحریر بول کر اس نے طلاق کی نیت کی تو طلاق کا معنی ادا کرنے کے لیے لفظ تحریر طلاق کا نائب اور قائم مقام ہوا یا نہیں؟ طلاق اگر صریح طور پر ہم کسی کو دیں تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو خلیفہ کا حکم بھی وہی ہوگا جو اصل کا ہے، تو لفظ تحریر بول کر طلاق کی نیت کرے تو اس سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہونی چاہیے، نہ کہ طلاق بائن۔ تو پھر تم احناف طلاق بائن کے واقع ہو جانے کے قائل کیوں ہو، اور کیوں یہ نہیں کہتے کہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے؟ اعتراض سمجھے؟ پھر سے ایک اور مرتبہ اعتراض کہتا ہوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو صریح طور پر کہہ دیتا ہے طلقت کی، کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو صریح لفظ کو استعمال کرنے کے نتیجے میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اصل کا جو حکم ہوتا ہے خلیفہ کا وہی حکم ہوتا ہے۔ یہاں صورت مسئلہ کے اندر لفظ تحریر بول کر طلاق کو مراد لیا گیا ہے، گویا طلاق کا معنی ادا کرنے کے لیے لفظ تحریر طلاق کا خلیفہ ہے، طلاق کا نائب ہے، اور طلاق کہنے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کیونکہ یہ صریح لفظ ہے، تو لفظ تحریر کہنے سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے کیونکہ یہ صریح لفظ ہے۔ لیکن تم احناف کیوں طلاق بائنہ کے وقوع کو ثابت کرتے ہو اور کہتے ہو طلاق رجعی سے واقع نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہماری جانب سے یہ ہے کہ طلاق تحریر کا مسبب ہے ہی نہیں، طلاق تحریر کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر تحریر کا مسبب تو حق جماع کا زوال ہے، اور وہ چیز ہے جو حق جماع کو زائل کرتی ہے۔ یہاں تحریر بول کر طلاق کو مراد لیا ہی نہیں گیا، بلکہ یہاں پر تحریر بول کر اس چیز کو مراد لیا گیا ہے جو حق جماع کو زائل کرتی ہے۔ جب یہاں تحریر بول کر طلاق کو مراد نہیں لیا گیا بلکہ اس چیز کو مراد لیا گیا ہے جو حق جماع کو زائل کرتی ہے، تو مجھے بتاؤ کون سی طلاق ہے وہ طلاق جو حق جماع کو زائل کرتی ہے؟ طلاق بائن۔ طلاق رجعی حق جماع کو زائل نہیں کرتی، ملک متعہ کو زائل نہیں کرتی، ملک مضاع کو وہ زائل نہیں کرتی۔ ہمارے نزدیک طلاق رجعی میں شوہر بغیر نکاح کے رجعت کا مالک ہوتا ہے۔ اگر وہ طلاق رجعی دینے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو ہم بستری بھی کر سکتا ہے رجوع بالقول کے بغیر، اور یہ ہم بستری جو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا نا، یہ اس کے لیے رجوع ہوگا اور اس کے لیے جائز ہے۔ تو ملک متعہ کو زائل کرنے والی چیز، ملک متعہ کو ختم کرنے والی چیز طلاق بائن ہے، اور اس کو ہم نے مراد لیا ہے، تو اسی لیے طلاق بائن ہی واقع ہوگی، طلاق رجعی نہیں۔ دیکھو تفصیل اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ طلاق تحریر کا مسبب نہیں، کیونکہ طلاق کے لیے نکاح ہونا چاہیے، اور لفظ تحریر اصلی طور پر اور لغوی طور پر باندیوں اور غلاموں کے لیے بولا جاتا ہے جو مملوک ہے، تو تحریر کا مسبب وہ ہونا چاہیے جو مملوک کے مناسب ہو، اور مملوک کو طلاق دی جاتی ہے۔ مملوک سے اگر حق جماع کو ہم کو زائل کرنا ہے تو اس کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو تحریر
असली तौर पर अपनी हकीकत के एतबार से और लुग़वी तौर पर ममलूक के लिए बोला जाता है। लिहाजा तहरीर का मुसब्बब भी वो होना चाहिए जो ममलूक के मुनासिब हो, और ममलूक को तलाक नहीं दी जाती तो तलाक इसका मुसब्बब हुआ नहीं। बल्कि ममलूक को अगर अपने आप पर हराम करना है तो उनके साथ जो हक़ के जिमा है ना उसको ज़ाइल करना पड़ता है, उनको आज़ाद करके। तो यहाँ पर तहरीर का मुसब्बब वो होगा जो ममलूक वाले माने के मुनासिब हो, और वो मिल्के बुज़ा, मिल्के मुतआ और हक़ के जिमा को ज़ाइल करने वाली चीज़ है। तो यहाँ तहरीर बोलकर उस चीज़ को मुराद लिया गया है जो मिल्के मुतआ, मिल्के बुज़ा और हक़ के जिमा को ज़ाइल करे। लेकिन यहाँ पर उसने ये तहरीर का लफ्ज़ अपनी बीवी पर बोला, आप समझे, यहाँ पर उसने तहरीर का लफ्ज़ अपनी बीवी पर बोला, जिस वजह से अगर तहरीर से उसने तलाक की नियत की तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन तलाक रजी वाक़ई नहीं होगी। ठीक है, तलाक रजी मिल्के बुज़ा, मिल्के मुतआ और हक़ के जिमा को ज़ाइल नहीं करता, और यहाँ तहरीर दरअसल सबब है उस चीज़ का जो मिल्के मुतआ को ज़ाइल करता हो। तो यहाँ पर मुराद हम ऐसी तलाक को लेंगे उसकी नियत कर लेने की वजह से जो तलाक मिल्के बुज़ा, मिल्के मुतआ और हक़ के जिमा को ज़ाइल करे। और ऐसी तलाक कौन सी तलाक होती है? तलाक बाइन, इससे तलाक बाइन वाक़ई होगी। तो इस तरह हमने हमारी ऊपर होने वाले एतराज़ को दूर कर दिया, उसका जवाब दे दिया। एक सवाल का एक जवाब, ये एतराज़ नहीं किया जाएगा कि अगर तहरीर तलाक से मजाज करार दिया गया है, यानी सबब बोलकर मुसब्बब मुराद ले लिया गया है और तहरीर बोलकर तलाक मुराद है, तो ज़रूरी है कि इससे वाक़ई होने वाली तलाक रजी हो, शरी तलाक की तरह। तो इस तरह का एतराज़ मुनासिब नहीं कि कोई ये कहे कि जब तहरीर बोलकर तलाक मुराद ले लिया गया है तो फिर तलाक से तलाक रजी वाक़ई होनी चाहिए, तहरीर से तलाक रजी वाक़ई होनी चाहिए। तो ये एतराज़ मुनासिब नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम तहरीर को तलाक से मजाज करार ही नहीं देते, बल्कि हम तहरीर को उस चीज़ का मजाज करार देते हैं जो मिल्के मुतआ को ज़ाइल करने वाला हो, जो हक़ के जिमा के इजाले को साबित करता हो। और हक़ के जिमा का इजाला तलाक बाइन में होता है, न कि रजी में, क्योंकि रजई हमारे नज़दीक मिल्के मुतआ को ज़ाइल नहीं करता, इमाम शाफ़ी के नज़दीक करता है। इसीलिए इन दना कहकर एहतराज कर लिया इमाम शाफ़ी के मज़हब से। बहसु तफ़रीइल अहकामी अला किस्मिल इस्तिआरती, बहसु तफ़रीइल अहकामी अला किस्मिल इस्तिआरती वलो क़ाल लिअमतिही तल्लक़्तुकी व नवा बिही तहरीर ला यसिहु लिअन्नल अस्ल जाज़ अन यसबुत बिहिल फ़र्उ व अम्मल फ़र्उ फ़ला यजूज़ु अन यसबुत बिहिल अस्ल। इस्तिआरा की दोनों किस्मों पर अहकाम की तफरीक को अब यहाँ तफसील के साथ साहिब उसूल शाशी बयान करेंगे। अभी आप लोगों के सामने ये मसला आया कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कहता है कि अंति हुर्रा तू आज़ादी, तो बीवी को कहा अंति हुर्रा, हालांकि बीवी तो आज़ादी का महल है ही नहीं, आज़ाद तो ममलूक को किया जाता है, बीवी तो आज़ाद पहले से है, वो ममलूक नहीं है। तो ज़रूर यहाँ पर हकीकी माना मुराद नहीं है, कोई दूसरा मजाजी माना मुराद है। लेकिन वो मजाजी माने भी बहुत से हैं कि तो खिदमत से आज़ाद है, निकाह से आज़ाद है, क्या तो अगर वो तलाक की नियत इससे करता है ना, तो चूँकि तहरीर ये सबब है और इसका मुसब्बब वो चीज़ है जो हक़ के जिमा को ज़ाइल करती है, इसलिए तहरीर बोलकर उस चीज़ को मुराद लेना जो हक़ के जिमा को ज़ाइल करे सही होगा। और तलाक बाइन चूँकि हक़ के जिमा को ज़ाइल करते हैं, लिहाजा तहरीर बोलकर तलाक बाइन मुराद लेना सही है। तलाक बाइन बीवी को पड़ जाएगी उसकी नियत करने पर, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया जा सकता है इसलिए। लेकिन जिस तरह आपको ये बात मालूम है कि सबब बोलकर मुसब्बब को मुराद लिया जा सकता है, इसी तरह आपको ये बात भी मालूम है कि ये एक असल है कि मुसब्बब बोलकर सबब मुराद नहीं लिया जा सकता। सबब बोलकर मुसब्बब तो मुराद ले सकते हैं,
लेकिन मुसब्बब बोलकर सबब। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी भांदी से ये कहे तल्लक तू की, मैंने तुझे तलाक दी, और उससे वो भांदी चर्चा खड़ा कर ले कि इसने कहा कि मैंने तुझे तलाक दे दी, जाहिर सी बात है मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ और इसने मुझे तलाक दे दी, तो ज़रूर ये कोई दूसरा माना मुराद ले रहा था। ये दरअसल तलाक बोलकर तहरीर मुराद ले रहा था, मुझे आज़ाद करना चाहता है, मैं आज़ाद हो गई। तो इस तरह कहना सही नहीं। तहरीर बोलकर तलाक को तो मुराद लिया जा सकता है, लेकिन तलाक बोलकर तहरीर को मुराद नहीं लिया जा सकता, अगरचे फिर आका ने नियत की हो। तहरीर की नियत भी अगर उसने की हो तब भी लफ्ज़ तलाक से तहरीर वाक़ई नहीं होगी। अगर कोई आदमी अपनी भांदी से कहे तल्लक तो की, मैंने तुझे तलाक दी, अब तलाक तो बीवी को दी जाती है, यहाँ पर तो बांदी है, बांदी बीवी थोड़ी होती है, तो हकीकी माना यहाँ पर मुराद नहीं, मजाजी माना मुराद है। ठीक है, अब मजाजी माना कौन सा मुराद है, तो उसके लिए उसने नियत की, तलाक बोलकर उसने तहरीर की नियत की और दिल ही दिल के अंदर उसने ये बात कही कि मैं तलाक बोलकर इसको आज़ाद करना चाहता हूँ, तो क्या वो बांदी आज़ाद हो जाएगी? नहीं, आज़ाद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस सूरत में तलाक जो है अपनी हकीकत के एतबार से तहरीर का मुसब्बब साबित हो रहे, तहरीर का नतीजा साबित हो रहे, और तहरीर तलाक का सबब है। तहरीर बोलकर तलाक को मुराद लेना तो सही है, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद ले सकते हैं, लेकिन मुसब्बब बोलकर सबब मुराद नहीं ले सकते। तलाक बोलकर तहरीर हम मुराद नहीं ले सकते, अगरचे नियत है, ये सही नहीं है। मसला समझ में आ गया? वजह इसकी मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका कि देखो, इस्तिआरा का माना होता है मांगना, जिसमें एक तरह का एहतियाज है। इसके अंदर गैर असली माने पर दलालत करने के लिए लफ्ज़ को मांगा जाता है। मिसाल मैंने दी थी कि कुरान के अंदर युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह इन लोगों को अंधेरों से निकालता है और रोशनी की तरफ ले जाता है। यहाँ अंधेरों से मुराद दलालात है ना, गुमराहियाँ, तो यहाँ लफ्ज़ ज़ुलुमात से भीख मांगी गई और ये कहा गया लफ्ज़ ज़ुलुमात से कि भाई हमें मालूम है कि तू दरअसल अंधेरे वाले माने पर दलालत करता है, लेकिन ज़रा इस मौके पर मुनासबत और सियाक़ के कलाम की वजह से गुमराही वाला माना मुराद ले ले। तो माने दलालात पर दलालत करने के लिए लफ्ज़ ज़ुलुमात से भीख मांगी जाती है कि तू ज़रा अपने लफ्ज़ ज़ुलुमात से माने दलालात अदा कर दे। तो फिर लफ्ज़ ज़ुलुमात कहता है कि ठीक है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मैं मोहताज इलैहि हूँ, तू मोहताज है, इसलिए लफ्ज़ ज़ुलुमात बोलकर माना दलालत मुराद होगा। तो मोहताज इलैहि बोलकर मोहताज मुराद होता है, इस्तिआरा के अंदर ये कायदा है। ठीक है, इस्तिआरा के अंदर मोहताज बोलकर मोहताज इलैहि मुराद नहीं होता, बल्कि मोहताज इलैहि बोलकर मोहताज मुराद होता है। तो देखो, सबब और मुसब्बब का जो रिश्ता है, आपको मालूम है कि मुसब्बब को तो सबब की ज़रूरत होती है, लेकिन सबब को क्या मुसब्बब की ज़रूरत है? मुसब्बब उसी वक्त साबित होगा जब सबब हो, लेकिन अगर मुसब्बब न हो तो सबब को कोई टेंशन नहीं, सबब कोई दूसरा हुक्म साबित कर देगा। तो सबब को मुसब्बब की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुसब्बब को सबब की ज़रूरत है। तो जब मुसब्बब को सबब की ज़रूरत है तो सबब मोहताज इलैहि हुआ ने कि इसकी ज़रूरत मुसब्बब को है, इसलिए मोहताज इलैहि बोलकर मोहताज को मुराद ले सकते हैं, सबब बोलकर मुसब्बब को मुराद ले सकते हैं। लेकिन मुसब्बब की ज़रूरत चूँकि सबब को नहीं, इसलिए मुसब्बब मोहताज इलैहि नहीं हुआ, वो मोहताज ही रहा। इसलिए मुसब्बब बोलकर सबब को हम मुराद नहीं ले सकते,
کیونکہ یہاں اس صورت میں محتاج بول کر محتاج الیہ کو مراد لینا لازم آئے گا، اور استعارہ کا جو مفہوم ہے نا یہ اس کے خلاف ہے۔ استعارہ کے اندر محتاج الیہ بول کر محتاج کو مراد لیا جاتا ہے تاکہ محتاج کی کچھ مدد ہو، اس کا معنی ادا ہو جاوے لفظ کے ذریعے سے۔ مسبب کی تو ضرورت سبب کو ہے ہی نہیں، تو سبب کائے کو مسبب سے بھیک مانگے گا کہ تو اپنے لفظ سے میرا معنی ادا کر۔ طلاق جو ہے نا تحریر کا مسبب ہے، طلاق جو ہے نا تحریر کا مسبب ہے۔ کہ طلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ملک متعہ کو زائل کرتی ہو، حق کے جماع کو زائل کرتی ہو۔ تحریر حق کے جماع کے زوال کو ثابت کرے گا، لیکن ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے، تو اس طرح حق کے جماع کا زوال یہ مسبب ہوا اور تحریر جو ہوا سبب ہوا۔ اب اگر کوئی آدمی ایک لفظ استعمال کرتا ہے جو حق کے جماع کے زوال پر دلالت کرتا ہے جیسے طلاق، اور یہ مسبب بول کر سبب مراد لینا چاہتا ہے کہ اس سے مراد تحریر، تو یہ مراد لینا صحیح نہیں۔ آزادی اور عتق واقع نہیں ہوگا اگر یہ سن کر باندی بہت خوش ہو جائے اور سب کو کہنے لگے کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے نیت بھی کی تھی، تو آزاد نہیں ہوگی وہ۔ اگر آقا کو آزاد کرنا ہے تو صریح لفظ استعمال کر لے۔ استعارہ کی دونوں قسموں پر احکام کی تفریق کی بحث۔ اگر کوئی شخص اپنی بھاندی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور اس سے وہ نیت کرتا ہے تحریر کی، تو اس کی یہ نیت اور اس کی یہ مراد صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل کے لیے جائز ہے کہ اس سے فرا ثابت ہو، رہا فرا کا معاملہ تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے اصل ثابت ہو۔ دیکھو یہاں پر اصل سے یہاں مراد محتاج الیہ ہے، جس کو ضرورت ہو وہ اصل ہوتا ہے یا جس کی ضرورت ہو وہ اصل ہوتا ہے؟ جس کی ضرورت ہو وہ اصل ہوتا ہے، اور وہ محتاج الیہ ہے، تو اصل سے مراد یہاں پر محتاج الیہ۔ جس کو ضرورت ہو وہ فرا ہوتا ہے یا جس کی ضرورت ہو وہ فرا ہوتا ہے؟ تو یہاں فرا سے مراد محتاج، اور سبب و مسبب کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو کون محتاج الیہ؟ تو یہاں اصل سے مراد سبب، اور کون محتاج؟ مسبب، تو یہاں فرا سے مراد مسبب، اس لیے کہ سبب کے لیے جائز ہے کہ اس سے مسبب ثابت ہو، لیکن مسبب کا جو معاملہ ہے نا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے اصل ثابت ہو، یعنی سبب اس کے ذریعے ثابت ہو، یہ جائز نہیں۔ وعلی ھذا نقول ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع لأن الہبۃ بحقیقتها توجب ملک الرقبۃ وملک الرقبۃ یوجب ملک المتعة في الاماء فكانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعة فجاز ان يستعار عن النکاح وكذلك لفظ التملیک والبیع ولا ينعكس حتى لا ينعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح۔ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اور احکام بھی صاحب اصول الشاشی ہمارے سامنے بیان کریں۔ اگر کوئی عورت دو گواہوں کی موجودگی میں کسی اجنبی مرد سے کہے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنی ذات تجھے ہدیے میں دے دی، اور مرد نے فوراً کہہ دیا قبلت، میں نے قبول کر لیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دو گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت نے ایک اجنبی مرد سے کہا ملکت نفسی لکا، میں نے تجھے اپنی ذات کا مالک بنا دیا، مرد نے فوراً کہہ دیا قبلت، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس جمع ہوئے تھے، ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا۔ اتنے سب اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں
औरत ने मर्द से कहा बिअतु नफ्सी लका, मैंने अपनी ज़ात तुझे बेची। मर्द ने फ़ौरन कह दिया कबिल तू, दोनों के माबिन निकाह मुनक़िद हो जाएगा, क्योंकि सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना चाहिए। देखो हिबा का जो लफ्ज़ है जिसका तर्जमा हम करते हैं हदिया, तमलीक का जो लफ्ज़ है जिसका तर्जमा हम करते हैं मालिक बनाना, और बे का जो लफ्ज़ है जिसका तर्जमा हम करते हैं बेचना, ये अपनी हकीकत के एतबार से बांदियों के हक़ में मिल के मुता को साबित करता है। लफ्ज़ हिबा, लफ्ज़ तमलीक और लफ्ज़ बे अपने हकीकी माने के एतबार से बांदियों के हक़ में ये मिल के मुता को साबित करता है, हक़ के जिमा को साबित करता है, मिल के बुज़ा को साबित करता है। देखो अगर एक आदमी की बांदी है और उस आदमी ने अपने दोस्त से ये बात कही कि मैंने इस बांदी का मालिक तुझे बनाया, तो दूसरा आदमी उस बांदी का मालिक हो जाएगा। जब मालिक हो जाएगा तो हक़ की जिमा भी उसको हासिल होगा ना। अगर किसी एक आदमी ने ये बात कही कि मैंने अपनी बांदी को तेरे हवाले हदिया किया, उसने हदिया कबूल कर लिया, उस बांदी के साथ वो जिमा कर सकता है, कर सकता है। अगर किसी एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा ये दोस्त मुझे तो बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ये अपनी बांदी तुझे बेच दूँ, तो तूने कबूल किया? उसने कहा मैंने कबूल किया। उसने अपनी बांदी बेची, उसने कबूल कर लिया, तो अब हक़ जिमा उस बांदी के साथ दोस्त को हासिल हो गया या नहीं? देखो लफ्ज़ हिबा, लफ्ज़ बे और लफ्ज़ तमलीक ये हक़ जिमा को साबित करते हैं, लेकिन क्या फ़ौरन साबित करते हैं या दरमियान में एक वास्ता है? दरमियान में मिल के रकबा का वास्ता है ना भाईजान, मिल के रकबा का वास्ता है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को कोई बांदी हिबा कर दे, हदिया दे दे, आम मतन कोई हदिया करता नहीं है, लेकिन अगर कोई कर दे भाई, किसी का लकी डे हो, दोस्त ने अपनी बांदी हदिया कर दी, तो एक बांदी हदिये के अंदर आई, तो अब फ़ौरन हदिये के अंदर आने की वजह से हक़ जिमा का हुसूल थोड़ी होता है, बल्कि पहले मिल के रकबा के अंदर वो आती है, मिल के रकबा के वास्ते से हक़ जिमा साबित होता है। यही हाल तमलीक के अंदर है और यही हाल बे के अंदर है कि जब बांदी की बे होती है, बांदी की तमलीक होती है, तो मिल के रकबा पहले हासिल होती है, मिल के रकबा के वास्ते से, मिल के रकबा के वास्ते से हक़ जिमा का सबूत होता है। तो वो चीज़ जो वास्ते से हुक्म तक पहुँचाए वो इल्लत होती है या सबब होता है? वो सबब होता है। मालूम हुआ लफ्ज़ हिबा, लफ्ज़ बे, लफ्ज़ तमलीक हक़ जिमा के सबूत के लिए सबब है और हक़ जिमा मुसब्बब है। नीज़ सबब के अंदर मामला कैसा होता है मालूम है ना, कि ये मुफ्दी इलल हुक्म तो होता है, लेकिन मुस्तलज़िम हुक्म नहीं होता कि हुक्म का आना उसके बाद ज़रूरी हो, ऐसा नहीं होता। लिहाजा जब भी आदमी लफ्ज़ बे करेगा, जब भी आदमी लफ्ज़ हिबा इस्तेमाल करेगा, आदमी जब भी लफ्ज़ तमलीक इस्तेमाल करेगा, तो क्या हक़ जिमा का हुसूल हो ही जाएगा? अच्छा, गुलाम की बे की, तो गुलाम को हिबा किया, तो गुलाम के साथ तमलीक वाला मामला किया, तो आदमी कहता है तू मेरा दोस्त है इसलिए ये गुलाम का मालिक मैंने तुझे बना दिया, फ्री में जा, तो हक़ जिमा गुलाम के साथ हासिल होगा? अरे कहाँ उसके साथ हासिल होगा?
تو یہاں پر دیکھو سبب پایا گیا، اس کے باوجود حق جماع کا حصول نہیں ہوا۔ اسی طرح رضائی بہن تھی جس کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، جس کو مالک بنایا جا رہا ہے یا جس کو بیچا جا رہا ہے، وہ رضائی بھائی ہے اس باندی کا جس باندی کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، جس باندی کا مالک بنایا جا رہا ہے یا جس باندی کو بیچا جا رہا ہے۔ تو اب اگر وہ آدمی سامنے والا، خریدنے والا، یا وہ جو مالک بن رہا ہے تملیک کے نتیجے میں، یا وہ جس کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، وہ قبول کر لے اس باندی کو، تو وہ اپنی رضائی بہن کو قبول کرنے والا ہوا نا۔ تو اب یہاں پر ہبہ تو پایا گیا، تملیک بھی پائے گی، بے بھی پایا گیا، لیکن حق جماع کیا پایا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ رضائی بہن کے ساتھ جماع آدمی کر نہیں سکتا۔ معلوم ہوا لفظ ہبہ، لفظ بے، لفظ تملیک حق جماع کو ثابت کرنے کے لیے سبب ہیں، اور حق جماع کا ثبوت یہ مسبب ہے۔ آپ کو معلوم ہے سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی آدمی ہبہ کا لفظ استعمال کرے، تملیک کا لفظ استعمال کرے یا بے کا لفظ استعمال کرے اور اس سے وہ مراد لینا چاہے حق جماع کے اس بات کو، تو وہ حق جماع کے اس بات کو مراد لے سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، حق جماع کو ہی ثابت کیا جاتا ہے۔ نکاح کا خلاصہ سادے الفاظ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جماع کو ثابت کیا جاتا ہے، حق جماع کا اس بات ہوتا ہے اس میں۔ تو اگر کوئی آدمی لفظ ہبہ یا لفظ بے یا لفظ تملیک سے نکاح کا معنی مراد لینا چاہے تو وہ مراد لے سکتا ہے، سبب بول کر مسبب مراد لینا صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی ذات کسی اجنبی مرد کو ہبہ کر دی یا اس کا مالک بنا دیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ بے کی کہ میں نے اپنی ذات تیرے حوالے بیچی، تو اس سے نکاح واقع ہو جائے گا اس وقت جب مرد کے قبیل تھے، نکاح دونوں کے مابین منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، اس لیے نکاح کا وقوع ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو معلوم ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی تو ہمیں معلوم ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بے بول کر نکاح کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب نکاح کے لیے سبب ہیں، اور سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کے لفظ سے بے کو منعقد کرنا چاہے، نکاح کے لفظ سے ہبہ کو منعقد کرنا چاہے، نکاح کے لفظ سے تملیک کو منعقد کرنا چاہے، تو یہ منعقد نہیں ہوں گے، کیونکہ بے، ہبہ، تملیک یہ سبب ہے، نکاح مسبب ہے۔ سبب بول کر مسبب کو اگرچہ مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب کو مراد نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا لفظ نکاح سے بے، ہبہ اور تملیک مراد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی باندی کو کسی جگہ لے جائے اور ایک دوسرے آدمی کے ساتھ وہ سودا کر رہا ہو اس باندی کا، اور سودا کرتے کرتے وہ دوسرے آدمی کو یہ کہے کہ میں نے اس باندی کا تجھ سے نکاح کرا دیا، اور وہ مراد لے رہا ہو اس سے کہ میں نے یہ باندی تیرے حوالے بیچ دی، یا میں نے اس باندی کو ہدیہ کر دیا تجھے، یا یہ کہ میں نے اس باندی کا تجھے مالک بنا دیا، تو لفظ نکاح سے یہ سب معاملے نہیں ہوں گے، وہ باندی اس آدمی کی مملوکہ نہیں ہوگی اور خریداری ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مسبب بول کر سبب کو مراد لیا جا رہا ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں۔ ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا يحتاج فیہ الی النیہ۔ یہ آخر میں جو بات کہی نے بہت اچھی بات کہی۔ صاحب اصول شاشی کہتے ہیں پھر ہر اس جگہ میں کہ وہاں مجاز کی کسی قسم کے لیے محل متعین ہو، وہاں اس محل میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس جگہ معنی حقیقی مراد لینا درست نہ ہو، بلکہ وہاں پر سب کو معلوم ہے کہ مجازی معنی ہی مراد ہے، تو وہاں مجازی معنی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، نیت کے بغیر مجازی معنی مراد ہو جائیں گے، کیونکہ نیت تو دو یا چند معانی میں سے
کسی ایک معنی کو متعین کرتا ہے اور اس کو متعین کرنے کے لیے وہ آتا ہے. یہاں پر جب ایک معنی متعین ہے ہی تو نیت کی کوئی ضرورت نہیں. میں مثال کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں. تمہاری ملاقات کسی آزاد اجنبیہ عورت سے ہوئی. ایک عورت ہے، وہ آزاد ہے، تم کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے وہ آزاد ہے، اور وہ اجنبیہ ہے. تم کو بھلی معلوم ہوئی تو تم اس کے پاس گئے اور تم نے پروپوز کیا اور تم نے اس سے کہا ملکینی نفسکی، کہ اے عورت تو مجھے اپنی ذات کا مالک بنا دے. اب یہاں تملیک کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، تملیک کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے. حالانکہ تملیک کا حقیقی معنی مملوک پر بولا جاتا ہے، اور وہ عورت جس کو یہ پروپوز کر رہے وہ عورت مملوکہ ہے یا آزاد ہے؟ تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ نکاح والا معنی مراد ہے. مجازی معنی متعین ہے، تو یہاں پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا عورت اگر کہہ دے یا حبیبی ملکت نفسی، میں نے اپنی ذات کا مالک تجھے بنا دیا، ملکت کا نفسی، میں نے تجھے اپنی ذات کا مالک بنا دیا، تو اب اگرچہ اس نے نکاح کی نیت نہیں کی، نکاح واقع ہو جائے گا. مرد کہہ دے جواب میں قبیل تو، نکاح واقع ہو گیا. کیوں؟ ہر اس جگہ میں کہ وہاں مجاز کی کسی قسم کے لیے محل متعین ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہاں مجازی معنی یہ مراد ہونے والا ہے، تو پھر وہاں اس محل میں نیت کی ضرورت نہیں. کوئی عورت ہے، اجنبیہ عورت اور آزاد عورت، اس کو تم اچھے لگ گئے، وہ تمہارے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنی ذات تیرے حوالے کر دی، تجھے ہدیے میں دے دی. مرد نے یہ سنا فوراً کہہ دیا قبیل تو، نکاح ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ کون کہہ رہے ہیں؟ عورت. اور یہ عورت مملوکہ ہے یا آزاد ہے؟ ہبا کا لفظ اصلی طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مملوکہ کے لیے. جو مال ہو اس کے لیے ہبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آزاد عورت مال تھوڑی ہوتی ہے، مال تو مملوکہ ہوتی ہے، باندھی ہوتی ہے، آزاد ہے. تو یہ مال ہوئی نہیں. جب یہ مال ہوئی نہیں تو یہ ہبا کا حقیقی معنی مراد نہیں لے رہی تھی، مجازی معنی مراد لے رہی تھی. سب کو معلوم تھا مجازی معنی کیا مراد لے رہی تھی. نکاح. کوئی عام عورت آ جاوے اس طرح تمہارے پاس اور کہہ دے کہ میں اپنی ذات تیرے حوالے کرتی ہوں، تجھے ہدیے میں دیتی ہوں، تو کوئی بھلا آدمی یہی سمجھے گا نا کہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے. تو نکاح والا معنی مراد ہے. تو اب اگرچہ عورت نیت کرے نہ کرے، یہ کہنے سے اور مرد کا اس پر قبیل تو کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں نیت کی ضرورت نہیں. یہی حال بے کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر اس جگہ میں کہ وہاں مجاز کی کسی قسم کے لیے محل متعین ہو، وہاں اس محل میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جس جگہ معنی حقیقی مراد لینا درست نہ ہو بلکہ مجازی معنی ہی مراد ہوتے ہوں، تو وہاں مجازی معنی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیت تو دو یا چند معانی میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک معنی متعین ہے تو پھر نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، جو الفاظ کنائی ہوں اس کے اندر کوئی مجاز کا معنی متعین نہ ہو تو وہاں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی بیوی سے کہے انتی حرہ، تو آزاد ہے، تو بھائی کیا مراد ہے آزاد سے؟ تو نکاح سے آزاد ہے، خدمت سے آزاد ہے، چھٹی ہے تیری آج. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ کنائی لفظ ہے. کیا ہے؟ تو یہاں پر نیت ہونی چاہیے. اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تبھی طلاق واقع ہوگی. اسی لیے مسئلے کے اندر نوابہ طلاق کہا. طلاق کی نیت اگر نہیں کرتا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، قیامت کی صبح تک نہیں ہوگی. اب میں یہ جو آخر کے اندر جو پران ہے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. اسی اصل پر ہم کہتے ہیں، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں ہے. تو اسی اصل پر ہم کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ ہبا سے، لفظ تملیک سے اور لفظ بے سے. اس لیے کہ لفظ ہبا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے، اور اس واسطے سے باندیوں کے حق میں وہ ملک متعہ کو بھی ثابت کرتے ہیں. ملک رقبہ باندیوں کے حق میں ملک متعہ کو بھی ثابت کرتے ہیں. چنانچہ ہبا ملک متعہ کے ثبوت کے لیے سبب محض قرار ہوا.
चुनांचे लफ्ज़ हिबा को निकाह का माना अदा करने के लिए मुस्तार लिया जाए, ये जायज़ होगा। हिबा बोलकर निकाह मुराद ले सकते हैं। यही हाल लफ्ज़ तमलीक और लफ्ज़ बे का है। हाँ, बरअक्स सूरत जायज़ नहीं, यहाँ तक कि बे हिबा तमलीक लफ्ज़ निकाह से मुनक़िद नहीं होगी। ठीक है, मुसब्बब बोलकर सबब, ये उस वक्त जब मुसब्बब सबब के साथ खास न हो, वरना अगर मुसब्बब सबब के साथ खास है तो इस सूरत में मुसब्बब बोलकर सबब भी मुराद ले सकते हैं। कुरान में मुराद लिया गया है, इन्नी अरानी आशिरु खमरा। खम्र अहनाफ के नज़दीक अंगूर के साथ खास है ना। अंगूर को जब निचोड़ते हैं तो निचोड़ने के वास्ते से ये खम्र तक पहुंच जाता है या नहीं, तो अंगूर जो है ये खम्र का सबब हुआ और खम्र अंगूर का मुसब्बब हुआ। यहाँ कुरान के अंदर ये बात कही गई कि मैं खम्र को निचोड़ रहा हूँ, और खम्र तो लिक्विड चीज़ है, उसको निचोड़ा किस तरह जा सकते हैं। तो यहाँ खम्र बोलकर अंगूर मुराद है, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद हैं। क्यों? क्योंकि अहनाफ के नज़दीक खम्र जो है वो अंगूर के साथ खास है, अंगूर के अलावा से खम्र नहीं बनता। तो मुसब्बब बोलकर सबब मुराद ले सकते उस वक्त जब मुसब्बब सबब के साथ खास हो, क्योंकि इस सूरत में फिर मुसब्बब की भी ज़रूरत सबब को हो जाती है। ठीक है, सबब की पहचान उस पर मौकूफ़ हो जाती है। फिर हर उस जगह में कि वहाँ मजाज की किसी किस्म के लिए महल मुतय्यन हो, उस महल में नियत की ज़रूरत नहीं होती।